السلام علیکم، میں ارحم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں۔ ایک خاتون گزری ہیں جن کو حاتم تائی کی بیوی کہا جاتا تھا۔ نیک، دیندار اور مالدار خاوند کی بیوی تھیں۔ ان کا گھر جس بستی میں تھا اس کے قریب سے ایک عام سڑک گزر رہی تھی۔ دیہاتوں کے لوگ اپنی بستیوں سے چل کر اس سڑک تک آتے اور بسوں کے ذریعے پھر شہروں میں جاتے۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا کہ جب وہ پہنچتے تو بس کا آخری وقت ختم ہو چکا ہوتا، رات گہری ہو چکی ہوتی۔ اب ان مسافروں کو بس نہ ملنے کی وجہ سے انتظار میں بیٹھنا پڑتا اور بیٹھنے کے لیے کوئی خاص جگہ بھی نہیں بنی ہوئی تھی۔ اس نیک عورت نے، جس کا خاوند خوشحال تھا، اپنے شوہر کو یہ تجویز پیش کی کہ کیوں نہ ہم مسافروں کے لیے ایک چھوٹا سا مسافر خانہ بنا دیں، تاکہ وقت بے وقت لوگ اگر آئیں اور ان کو سواری نہ ملے تو وہ لوگ ایک کونے میں بیٹھ کر وقت گزار لیں۔ خاوند نے مسافر خانہ بنوا دیا۔ لوگوں کے لیے بڑی آسانی ہو گئی۔ جب بھی لوگ آتے تو اس کمرے میں بیٹھ کر تھوڑی دیر انتظار کر لیتے۔ پھر اس نیک عورت کو خیال آیا کہ کیوں نہ ان مسافروں کے لیے چائے پانی کا تھوڑا سا انتظام ہی ہو جائے۔ چنانچہ اس کو جو جیب خرچ ملتا تھا اس نے اس میں سے مسافروں کے لیے چائے پانی کا انتظام کر دیا۔ اب مسافر اور خوش ہو گئے اور اس عورت کو اور زیادہ دعائیں دینے لگے۔ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں میں یہ بات پسند کی جانے لگی کہ اللہ کی نیک بندی نے لوگوں کی تکلیف کو دور کر دیا۔ حتیٰ کہ اس عورت کو اور چاہت ہوئی۔ اس نے اپنے خاوند کو کہا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہوا ہے، اگر ہم کھانے کے وقت میں ان مسافروں کو کھانا بھی کھلا دیا کریں تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے ہی لگائیں گے۔ چنانچہ خاوند مان گیا۔ نیک بیویاں اپنے خاوندوں سے نیکی کے کام کروایا کرتی ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی تو تاج محل بنوائے اور کوئی گلشن آرا کا باغ بنوائے۔ یہ ساری بے وقوفی کی باتیں ہیں کہ دنیا کی چیزیں بنوا لی، یہ کیا یادگار ہوئی؟ یادگار تو وہ تھی جو زبیدہ خاتون نے چھوڑی کہ جن کی نہر سے لاکھوں انسانوں نے پانی پیا اور اپنے نامہ اعمال میں اس کا اجر بھی لکھا گیا۔ تو نیک بیویاں اپنے خاوندوں سے ہمیشہ نیک کاموں میں خرچ کرواتی ہیں۔ چنانچہ شوہر نے مسافروں کے لیے کھانے کا انتظام بھی کر دیا۔ اب جب مسافروں کو کھانا بھی ملنے لگا تو بہت سے مسافر رات میں وہیں ٹھہر جاتے اور اگلے روز بس پکڑ کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے۔ یہاں تک کہ وہاں پر 150 مسافر رہنے لگ گئے۔ کھانا پکتا، لوگ کھاتے اور اس کے لیے دعائیں کرتے۔ اب کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ خیر خواہ بھی ہوتے ہیں، جو خیر خواہی کے رنگ میں بدخواہی کر رہے ہوتے ہیں، دوستی کے رنگ میں دشمنی کر رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایسے آدمیوں میں سے ایک دو نے اس کے خاوند سے بات کی کہ جی تمہاری بیوی فضول خرچ ہے، 150 بندوں کا کھانا روز پک رہا ہے، یہ فارغ قسم کے نکھٹو اور نالائق قسم کے لوگ یہاں آ کر پڑے رہتے ہیں اور کھاتے رہتے ہیں، تمہیں اپنے مال کا کوئی احساس نہیں، یہ تو تمہیں ڈبو کر رکھ دے گی۔ انہوں نے ایسی باتیں کہیں کہ خاوند نے کہا، اچھا ہم ان کو چائے پانی پلا دیں گے، البتہ کھانا دینا بند کر دیتے ہیں۔ چنانچہ کھانا بند کر دیا گیا۔ جب عورت کو پتہ چلا تو اس عورت کے دل پر بہت صدمہ گزرا، مگر عورت سمجھدار تھی۔ وہ جانتی تھی کہ موقع پر کہی ہوئی بات سونے کی ڈلیوں کی مانند ہوتی ہے، اس لیے مجھے اپنے خاوند سے الجھنا نہیں، موقع پر بات کرنی ہے تاکہ میں اپنے خاوند سے بات کہوں اور اسے بات سمجھ میں آ جائے۔ چنانچہ وہ 2-4 دن تک خاموش رہی۔ ایک دن وہ خاموش بیٹھی تھی۔ خاوند نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، خاموش کیوں بیٹھی ہو؟ وہ کہنے لگی، بہت دن ہو گئے ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے، سوچتی ہوں کہ ہم ذرا اپنی زمینوں پر چلیں جہاں کنواں ہے، ٹیوب ویل ہے، باغ ہے۔ کہنے لگا، بہت اچھا، میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ چنانچہ خاوند اپنی بیوی کو لے کر اپنی زمینوں پر آ گیا، جہاں باغ تھا، پھل پھول تھے، وہاں ٹیوب ویل بھی لگا ہوا تھا۔ وہ عورت پہلے تو تھوڑی دیر پھولوں اور باغ میں گھومتی رہی اور پھول توڑتی رہی، پھر آخر میں وہ آ کر کنویں کے قریب بیٹھ گئی اور کنویں کے اندر دیکھنا شروع کر دیا۔ خاوند سمجھا کہ ویسے ہی کنویں کی آواز سن رہی ہے، پانی نکلتا دیکھ رہی ہے۔ جب کافی دیر ہو گئی تو خاوند نے کہا، نیک بخت، چلو گھر چلتے ہیں۔ کہنے لگی، ہاں بس ابھی چلتے ہیں، اور پھر بیٹھی رہی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے پھر کہا، چلو گھر چلتے ہیں۔ کہنے لگی، ہاں بس ابھی چلتے ہیں، اور پھر بیٹھی رہی۔ تیسری مرتبہ اس نے پھر کہا، ہمیں بہت دیر ہو رہی ہے، مجھے بہت سے کام سمیٹنے ہیں، چلو گھر چلتے ہیں۔ کہنے لگی، جی ہاں چلتے ہیں، اور کنویں میں ہی دیکھتی رہی۔ اس پر خاوند قریب آیا اور کہا، کیا بات ہے، تم کنویں میں کیا دیکھ رہی ہو؟ تب اس عورت نے کہا،
میں دیکھ رہی ہوں کہ جتنے ڈول کنویں میں جا رہے ہیں سب کے سب کنویں سے بھر کر واپس آ رہے ہیں، لیکن پانی جیسا تھا ویسا ہی ہے، ختم ہی نہیں ہو رہا۔ اس پر خاوند مسکرایا اور کہنے لگا، اللہ کی بندی، بھلا کنویں کا پانی بھی کبھی کم ہوا ہے؟ یہ تو سارا دن اور ساری رات بھی اگر نکلتا رہے اور ڈول بھر بھر کر آتے رہیں تب بھی کم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نیچے اور بھیجتے رہتے ہیں۔ جب اس مرد نے یہ بات کہی تب اس سمجھدار خاتون نے جواب دیا، کہنے لگی، اچھا اسی طرح ڈول بھر بھر کر آتے رہتے ہیں اور پانی ویسا ہی رہتا ہے، نیچے سے اوپر آتا رہتا ہے؟ خاوند نے کہا، تمہیں نہیں پتہ؟ تو بیوی نے کہا، میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے کہ اللہ نے نیکیوں کا ایک کنواں ہمارے یہاں بھی جاری کیا تھا، مسافر خانے کی شکل میں۔ لوگ آتے تھے اور ڈول بھر بھر کر جاتے تھے، تو کیا آپ کو خطرہ ہو گیا تھا کہ اس کا پانی ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اور نہیں بھیجے گا؟ اب جب اس نے موقع پر یہ بات کہی تو خاوند کے دل پر جا لگی، کہنے لگا، تم نے واقعی مجھے قائل کر لیا۔ چنانچہ جب خاوند واپس آیا تو اس نے دوبارہ مسافر خانے میں کھانا شروع کروا دیا، اور جب تک یہ میاں بیوی زندہ رہے مسافر خانے کے مسافروں کو کھانا کھلاتے رہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ نیک بیویاں فوراً ترکی بترکی جواب نہیں دیا کرتیں، بلکہ بات کو سن کر خاموش رہتی ہیں، سوچتی رہتی ہیں اور پھر سوچ کر بات کرتی ہیں، انجام کو سامنے رکھ کر بات کرتی ہیں اور موقع پر بات کرتی ہیں۔ اور کئی مرتبہ دیکھا گیا ہے کہ مرد اگر غصے میں کوئی بات کر بھی جائے گا تو دوسرے موقع پر وہ خود معذرت کر لے گا اور کہے گا، مجھ سے غلطی ہوئی۔ لہٰذا اگر ایک موقع پر آپ نے کوئی بات کہی، اس پر مرد نے کہا، میں ہرگز نہیں کروں گا، آپ خاموش ہو جائیے۔ دوسرے موقع پر وہ خوشی سے بات مان لے گا۔ یہ غلطی ہرگز نہ کریں کہ ہر بات کا جواب دینا اپنے اوپر لازم سمجھیں۔ اس غلطی کی وجہ سے بات کبھی چھوٹی سی ہوتی ہے مگر بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے اور میاں بیوی کے اندر جدائیاں واقع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے عقل مند عورت پہلے تولے گی اور پھر بولے گی، اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ اگر میں موقع پر بات کہوں گی تو اس بات کا اچھا نتیجہ نکلے گا۔ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لائک کرنا مت بھول جائیے گا اور سبسکرائب کر دیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو آسانی سے مل جائے۔ تھینکس فار واچنگ۔